صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیری مرشدین و مولائی برادران کریم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنے کامل اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور اپنی ایمان کی تجدید کرنے کا ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انہیں آج کے زمانے میں ہمارے کو حقیقت دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے زمانے میں جب کوئی دین بتانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ دین ہمارے کو بتایا جو قابل قبول ہے، وہ دین کی فہم عطا فرمایا۔ نہیں تو ہم یہاں پہ جڑنے سے پہلے دین بولے تو ہر کوئی تو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا، نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے زکوٰۃ دے کے دیندار تو سمجھتا، لیکن دین کیا ہے نہیں سمجھتا۔ دیندار تو ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھ رہے، لیکن دین کیا ہے نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ ہم کو ایسے سلسلے سے وابستہ فرمایا کہ دین کیا ہے ہم کو بتا رہے، نہیں تو اس سے پہلے اب جیسا ہم کو یہاں پہ جڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ دین کے معنی کیا ہے، جزا اور بدلہ، حقیقت میں دین کیا ہے، مرضیات الہیہ، اور دین ثابت کیسا کرے، حدیث سے ثابت کرے، یعنی حدیث جبرائیل سے ثابت کرے کہ دین کیا ہے۔ اب ہم آپ کو یہاں سے جڑنے سے پہلے یہ باتیں ہم آپ کو کیا کوئی بتایا تھا آج تک کہ دین حقیقت میں دین کیا ہے، اور حدیث جبرائیل بھی ہے کچھ بول کے ہم آپ کو کبھی معلوم ہوا تھا، حالانکہ حدیث حسن ہے، حدیث احسان ہے اور صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن آج تک کوئی ہم آپ کو اس کا بتا کہ اس کے ذریعے سے یہ دین ہے بول کے کبھی تو کوئی نہیں بتایا۔ دین کی بات بولے تو لوگ سمجھتے نماز کی بات کرنا یا اچھے اعمال کی بات کرنا، اس کو دین سمجھتے، لیکن اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ دین حقیقت میں کیا ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تینوں کا نام دین ہے، یہ تینوں کو ملائے تو دین ہوتا، لیکن آج دیکھو زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کو تو معلوم، اسلام کیا ہے معلوم ہم آپ کو کہ کلمہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے بول کے ہر کسی کو معلوم، یہ کرنا ہے، یہ معلوم۔ یہ کتنا ہوا؟ 33% یہ ہو گیا۔ ایمان پھر 33% ہے، وہ ایمان ہے نہیں ہے نہیں معلوم، خالی سمجھ لے رہے کہ ایمان ہے، میں ہے کیا حقیقت میں ایمان نہیں معلوم، اپنے آپ کو سمجھ لے رہے ایمان والے، لیکن کیا ہے ایمان، کیا ایمان لائے، وہ ایمان جو لائے وہ اللہ قبول کرتا نہیں کرتا، وہ جو جیسا اللہ ایمان لاؤ گا کیا ہم ویسا ایمان لائے نہیں معلوم۔ پھر وہ 33% میں کتنا ہمارا پرسنٹیج ہے؟ 5% ہو سکتا ہے، 10% ہو سکتا۔ پھر احسان کا تو تشخص ہی نہیں ہے کسی کے پاس بھی، آج کے زمانے میں تو احسان کا تشخص تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو 33% تو وہ زیرو ہے۔ اب مثال کے طور پر اب کچھ بھی ایگزام، کسی کون سا بھی اسکول کا ایگزام رہے تو، کالج کا ایگزام رہے تو اس میں پاسنگ مارکس 50% رہتے، 50% سے زیادہ ہے تو پاس ہوتے ایگزام میں، 50% سے کم آئے تو فیل۔ اب ہمارے دین میں ہم کتنے ہیں؟ 33%۔ اسلام میں تو ہے، ایمان میں تو آلموسٹ زیرو یا 1% ہو گئے۔ اب ہم بھی جو کوشش کر رہے ہیں 33% پہ تو نہیں پہنچے، 10% پہ ہی پہنچے، 33% پہ کیا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 33% جتنا ایمان جیسا لانا ہے مکمل ویسا لائے تو ہمارا وہ بھی 33% ہوتا، اور احسان تو زیرو ہے، تو پھر ہمارا پاسنگ پرسنٹیج کتنا ہے دین میں؟ پاسنگ پرسنٹیج ہمارا لیس دین 50% آ رہا دین، تو کیا یہ دین اللہ تعالیٰ قبول کریں گا؟ اللہ تعالیٰ خالی اسلام کو ہم لے لیے، ایمان تو ہمارے کو معلوم ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور احسان کا تو ہے نہیں تشخص ہمارے کو، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا دین ہمارا قبول کریں گا؟ اب ہم بھی اسلام کو ہم مان لیے، ایمان کو ہم جو جان رہے ہیں، یہ تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، کیا ہے کہ میں تو اپنے بارے میں تو نہیں بول سکتا ہوں کہ جو 33% جیسا ایمان جو 100% ہے وہ دین کا 33% ہو رہا، تو 100% ہم ایمان تو نہیں لا لیے، جیسا ذات، صفات، افعال، آثار میں پوروں میں ایمان لائے تو 100% ہوتا وہ، لیکن ہم تو جتنا ایمان لا رہے 100% تو نہیں ہے، تو پھر ہمارا دین کتنا ہے، کتنا قابل قبول ہے دین؟ ہمارے کو اللہ تعالیٰ یہ دین کی فہم دینے کے بعد بھی ہم فیل ہی چھوڑے دین میں، تو جو دین اللہ جس کو یہ فہم ہی نہیں دیا پھر ان کا کیا حال ہوئے گا؟ لیکن
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہیں ایسے راستے پہ تو ہم کو لایا کہ ہم دین مکمل کر سکتے، جتنا ہم جان رہے ایمان میں کم سے کم اتنا دیکھ سکتے۔ حقیقت میں جو ہے مقصد دیکھنا ہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی مقصد ہے، احسان ہی مقصد ہے۔ اصل دین مکمل کب ہوتا؟ جو ایمان اسلام میں مان رہے ہیں، جو ایمان میں جان رہے ہیں، اس کو احسان میں دیکھے تو دین مکمل ہوتا۔ نہیں دکھ رہا اگر ہم کو، یا ہم نہیں دیکھ رہے تو ہمارا وہ دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے واسطے ہی ہم کو بھیجا نا۔ جب اللہ تعالیٰ وعدہ لیا تھا ہمارے سے الستو بربکم، تو ہم کیا بولے تھے؟ قالوا بلا شہیدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کیا بولا؟ جا کے دیکھو، بولا اللہ تعالیٰ تم دیکھو۔ تو دیکھنا مقصد ہے یہاں پہ آ کے۔ تو وہ دیکھنے کا تشخص آج کس کے پاس ہے؟ کون بول رہے کہ اللہ تعالیٰ دکھتا بول کے ہم کو کبھی کوئی بتائے؟ آج کل کے زمانے میں، آج زمانے میں اگر ہم کسی کو بولیں گے یہ جو علم ہے یہ تصوف کا علم ہے، تو کیا بولتے؟ یہ تصوف کا علم حدیث میں صحابہ کے پاس نہیں تھا، یہ بعد میں پرشیا میں یا جو سعودی کے باہر جو علماء تھے انہوں نے یہ تصوف بولتے۔ تصوف رہنے دو یا طریقت رہنے دو، اگر ہم پیش کریں گے کسی کے سامنے کہ یہ علم تصوف ہے یا یہ طریقت کا علم ہے بول تو کیا بولتے؟ یہ صحابہ کے اس میں نہیں تھا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی اور علماء لا لیے، یہ جو بھی ہے تصوف طریقت جو ہے یہ کوئی اور علماء لا لیے، یہ سعودیہ سے جو سعودی کے تھے جو لوگ وہاں سے نہیں آیا، یہ عجم سے آیا بولتے، باہر سے آیا بولتے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے تصوف؟ اگر ہم کو بھی سلسلے سے وابستہ ہوئے بات ہی معلوم ہوا، حقیقت میں تصوف کیا ہے؟ مرتبہ احسان کو تصوف بولتے۔ جو مرتبہ احسان ہے، جو دیکھنے کے مرتبے پہ آنا، دکھنا ہم کو اللہ تعالیٰ، وہی تصوف ہے۔ تو تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث جبرائیل سے ثابت ہے، ہم کو کہیں دوسری جگہ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تصوف کہاں سے ثابت ہو رہا؟ حدیث جبرائیل جو صحیح حدیث ہے وہاں سے ثابت ہو رہا۔ لوگ ہم بول رہے نہیں ہے، تصوف کا تشخص نہیں تھا صحابہ کے پاس، یہ بعد میں کون تو بھی لا لیے، اپنے اپنے طریقے بنا لیے، جیسا بولتے نا ویسا ہے سمجھ رہے تصوف۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے احسان، یعنی اللہ کو دیکھنا ہی تصوف ہے۔ مرتبہ احسان کو تصوف کہتے نا ہم لوگ، تو مرتبہ احسان کو تصوف کہتے۔ تو یہ تصوف کہاں سے آیا؟ یہ حدیث جبرائیل سے آیا۔ تو کیا جب حدیث میں پوچھے تھے جبرائیل علیہ السلام من احسان یا رسول اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کی تو عبادت ایسی کر کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا ایسی نہیں کر سکتا تو سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں بتائیں گے اللہ کو کیسا دیکھنا یا خود کیسا دکھنا؟ تو تصوف کیا بعد میں آیا؟ یہ صحابہ کے زمانے سے تصوف آیا۔ لیکن آج ہم اگر پیش کریں گے، کتنے غافل ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تصوف نہیں تھا، سمجھ رہے یہ جب ہم علم جو پیش کریں گے کسی کے بعد تو یہ علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بول رہے یہ صحابہ کا علم نہیں تھا، یہ بعد کے بات ہیں، یہ سب بول کے بول رہے۔ طریقت بھی کیا ہے؟ حقیقت میں طریقت کیا ہے؟ یہ اسلام، ایمان اور احسان پہ عمل کرنا ہی طریقت ہے، اس پہ صحیح طریقے سے عمل کرنا ہی طریقت ہے۔ تو یہ سب چیزیں بعد میں نہیں آئے، خالی اس کا نام ایک آ گیا ہوں گا تصوف بول کے، ایک نام آ گیا ہوں گا طریقت بول کے، مگر کوئی ایسی چیز جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو پیش نہیں کرے اولیاء اللہ، جو قرآن اور حدیث میں تھا اس کو اپنے انداز میں پیش کرے ہوں گے تو اس کا نام ایک تصوف دے دیا، طریقت دے دیا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہی ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ تصوف اور طریقت سے ہمارا دین مکمل ہو رہا ہے۔ جیسا اللہ کو دیکھنا ہے، اب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم پیش کریں تو ارے بھائی اللہ دکھتا کیا؟ یہ ہم سوچتے ہیں کہاں سے دکھ رہا ہے بھائی اللہ تعالیٰ؟ اللہ کیسا دکھتا یا ہم کیسا دکھنا اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کہاں کیا کسی کو کوئی ہم کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا دیکھنا ہے؟ اللہ کیسا ظاہر ہو رہا شے سے؟ اللہ کیسا ظاہر ہو رہا شے سے؟ اللہ تعالیٰ کیا مقصد کے ساتھ بھیجا ہم کو؟ میں کچھ دیکھو بول کے بھیجا اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھنا ہی مقصد ہے۔ کب دیکھ سکتا؟ جو اللہ تعالیٰ جیسا ہے ویسا مانے، اس کو جانے، جانتا پن آئے تو ہم دیکھ سکتے، بنا جانے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو جانے انہیں کیسا دکھتا بول تو ہم دیکھ سکتے نا، اس کو جانے ہی نہیں۔ ایک دنیا کی کوئی شے ہے کہ ارے جیسا حضرت قبلہ اکثر فرماتے جو آئیفل ٹاور ہے پیرس میں، وہ ایسا دکھتا ایسا دکھتا، اگر ہم سنیں، اگر اس کا جانتا پن حاصل کرے تو پھر ہم دیکھیں تو سمجھ سکتے ہاں بھائی ایسا تھا، انہیں اس کا جانتا پن میں حاصل کرا تھا، انہیں ایسا سٹیل کا بنا ہوا ہے، اتنی ہائٹ ہے اس کی، اس کے اوپر 3 فلورز ہے، وہ 3 فلورز میں لفٹ سے جا سکتے، یہ جانتا پن ہم حاصل کرے، پھر جب دیکھیں گے تو یقین ہم کو پیدا ہوگا۔ تو دیکھ رہے تو مقصد پورا ہوتا، اگر ہم خالی جان لیے لیکن دیکھے نہیں تو کیا مقصد پورا ہوتا؟ وہ جاننے کا مقصد کیسا پورا ہوتا؟ سائنس میں بھی جو ہے جو علم آتا سائنس میں،
جو علم آتا, کیوں آتا علم, جو سائنس میں جو علم جو کھوج کر رہے ہیں, ڈسکوری کر رہے ہیں, یا جو انوینشن کر رہے ہیں, وہ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ جو علم ہے اس کو دیکھنے کے واسطے علم حاصل کر رہے ہو. کوئی چیز نہیں دکھ سکتی اس کا علم حاصل نہیں کرتا سائنس, جو چیز دکھ سکتی اس کا ہی علم حاصل کرتا. تو علم سے کیا ہوتا, دکھتی کوئی چیز ہم کو, لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی علم ہم حاصل کر رہے, لیکن اگر ہم نہیں دیکھیں تو پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دیکھنے کے خاطر ہم کو کیا دے رہا, انہیں ہم کو ذات بھی دیا, صفات بھی دیا, افعال دیا, آثار دیا, سب کچھ دیا. کس واسطے؟ میں کو دکھاؤ بول کے تو دیا اللہ تعالیٰ, اللہ کو دکھاؤ بول کے دیا, یہ ذات دیا اللہ, صفات ہم کو دیا, افعال دیا, آثار دیا. کیوں دیا اتنے چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو؟ اللہ کو بتاؤ بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ. لیکن ہم کیا دیکھ رہے, ہم بتا رہے اللہ تعالیٰ کو نہیں, ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے اس میں, اس کی ذات, اس کے صفات, افعال, آثار لے کے اپنے آپ کو ظاہر کرنا جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ظاہر کرنا کیا سوچ رہے ہیں, ہم دکھے ہم کو کبھی اپنے اندر اللہ تعالیٰ. اگر مثال کے طور پر اگر ہم واقع اگر ہم کو مرتبہ احسان پہ اگر ہم آ گئے, اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دکھ رہا بول کے ہم یہ سوچ رہے ہیں, اگر ہمارے تصور میں آ رہا ہم کو اللہ تعالیٰ بھی دکھ رہا, پھر ایسے انسان کو جو اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ دکھ رہا اس کو دنیا بھی دکھ رہی. میرے کو یہ بات سمجھنے نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ گیا, انہیں دنیا میں بھی مست ہے, انہیں دنیا میں بھی انہیں اس کو دنیا کی چیزوں سے بھی خوشی ہو رہی. جس کو اللہ تعالیٰ دکھ رہا بول رہا, انہیں بول رہے کہ دنیا سے بھی میرے کو خوشی حاصل ہو رہی. یہ کیسا ہو سکتا؟ دیکھو دنیا جو ادنا چیز ہے, جو دنیا حاصل ہوئی تو کیسی خوشی ہوتی, وہ دنیا حاصل کرنے کے واسطے انہیں سب چیزیں چھوڑ دیتا. جو دنیا حاصل ہو رہی وہ دنیا حاصل کرنے کے واسطے انہیں کچھ بھی نہیں دیکھتا. جب دنیا حاصل ہو رہی وہ خوشی کے واسطے انہیں کیا کرتا, جب پیسوں کے واسطے, جائیداد کے واسطے کیا کرتا, کچھ نہیں دیکھتا. انہیں کیا نہیں دکھ رہا, اس کو ماں باپ دکھ رہے آج کل اولاد کو دنیا کے خاطر, بھائی بہن دکھ رہے اولاد انسان کو دنیا کے خاطر. کیوں؟ وہ دنیا, اس کو ایسی دنیا دکھ گئی, وہ دولت, وہ پیسہ, وہ جائیداد جب دکھ رہا اس کو جب وہ دکھ گیا اس کو تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. نہ ماں باپ دکھ رہے, ماں باپ کو بھی چھوڑ دے رہا. اولاد تو ماں باپ کو قتل کر دے رہی آج کل. بھائی بہن نہیں دکھ رہے, بھائی بہن کو قتل کر دے رہے. دوست نہیں دکھ رہے, قتل کر دے رہا. کیوں؟ وہ اچھی چیز دکھ رہی نا اس کو. جب دنیا اتنی اچھی دکھ رہی, انہیں کیا کر رہا, کچھ بھی نہیں دکھ رہا اس کو. اس کے علاوہ نہ ماں باپ دکھ رہے, نہ بھائی بہن دکھ رہے, نہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا. کیوں؟ وہ حاصل کرنا, وہ مزہ دکھ رہا اس کو دنیا میں. جب ایک انسان کو اللہ دکھ رہا ہوں بول رہا, پھر بھی انہیں دنیا میں پڑے ہوا ہے. یہ کیسا ہو سکتا؟ اتنا جب اللہ جو دنیا سے بہتر ہے, جو دنیا سے اعلیٰ ہے, وہ دکھ رہا ہوں بول کے بول رہا, اس کو پھر دنیا کیسا دکھ رہی؟ کیا یہ ہو سکتا؟ ایک انسان کو اگر اللہ دکھ گیا, اس کی خوشی دکھ گئی, وہ اللہ ایسا ہے بول کے دکھ گیا, میرے ساتھ ہے بول کے دکھ گیا, انہیں دنیا میں بھی ابھی تک پڑے ہوئے تھے. کیا ابھی تک دنیا میں میں محنت کروں گا, اب تک میں دنیا میں کماؤں گا, دنیا حاصل کروں گا, یہ چیز میں تو لگے ہوا ہے نا. کیسا لگے ہوا ہے؟ کیوں؟ یہ جو ہم سمجھ لے رہے ہم کو اللہ دکھا نہیں دکھا ہے, حقیقت میرے کو تو ایسا دکھتا کہ اگر میں بول رہا ہوں میرے کو اللہ دکھ گیا, پھر بھی میں دنیا میں پڑے ہوا ہوں, تو کیسا ہو سکتا؟ تو میرے کو نہیں دکھا. کیوں؟ جب اعلیٰ چیز میرے کو دکھ گئی تو ادنا چیز کے پیچھے میں کیوں بھاگوں گا؟ ادنا چیز کے پیچھے میں محنت ہی کیوں کروں گا؟ منیمم سے منیمم میں ادنا چیز کے پیچھے رکھوں گا. کیوں؟ میرے کو اعلیٰ چیز دکھ گئی. ایک ادنا چیز کے واسطے انہیں سب کچھ چھوڑ دے رہا نا. ایک انسان ایک ادنا چیز کے واسطے, دنیا کے واسطے سب کچھ چھوڑ دے رہا. اللہ دکھ رہا بول رہا مگر سب کچھ نہیں چھوڑا, دنیا نہیں چھوڑا, دنیا بھی ہونا بول رہا. جب اللہ دکھ رہا ہے ہم کو, تو بھی ہم کو دنیا ہونا, ہم ارے اب میرے کو اللہ دکھ رہا نا بھائی, اب چلو اب میرے کو اللہ دکھ رہا تو میں اللہ سے اور دنیا مانگتا ہوں. اب ہمارا تصور کیسا ہو گیا, میرے کو اللہ دکھ رہا, میں اللہ کے قریب ہو گیا, تو اب میرے کو اس سے کیا ہونا, اور دنیا ہونا میرے کو. ارے میں اور کامیاب ہونا, میرے کو اور اچھی زندگی رکھنا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا نا میں, تو میرے کو اور دنیا ہونا. یہ ہمارے کیفیت میں آ رہی, کیفیت میں ہم سمجھ رہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو رہا ہوں تو میرے کو اور دنیا ہونا. کیوں؟ اللہ مل گیا نا بھائی, میرے کو مانگتے رہتا ہوں میں, خالی دنیا مانگتے رہتا ہوں, دنیا جماتے رہتا ہوں. پھر کیا سوچ رہا ہوں میں, دنیا کی پوری جما لے کے اس کی دل سے دنیا کی محبت ہٹا دیتا ہوں. سمجھ لو آج ہم یہ بنے ہوئے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے قریب ہو کے میں پوری دنیا جما لیتا ہوں, پھر اس دنیا کو دل سے ہٹا دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں اتنی کیا دنیا آسانی سے ملتی ہم کو؟ دنیا اگر کمانا ہے تو آسانی سے ملتی کیا؟ اتنی ہم دنیا جما کے ہم سمجھ رہے دل سے میں ہٹا دیتا ہوں اس کی محبت, لیکن میں دنیا رکھتا ہوں. یہ میرے کو تو سمجھنے نہیں آ رہا کہ جس چیز کے پیچھے ہم اتنی محنت کریں, جس چیز کے پیچھے اتنے محنت کر کے اس کو جمائیں, اس کی محبت دل میں نہیں آ سکتی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ہی ہے. اتنی محنت سے انہیں کمایا, اتنی محنت سے انہیں جمایا, اس کی محبت میں دل سے ہٹا دیتا ہوں. کتنی مشکل بات ہے. لیکن وہ حاصل ہی نہیں کرنے کی, اگر تڑپ ہی نہیں ہے حاصل کرنے کی, جان دو آ رہا تو آن دو, نہیں آ رہا تو نہیں آن دو. اگر ویسے کیفیت میں ہے
پھر بھی آ رہا ہے تو محبت نہیں آ سکتی. لیکن محنت تو کریں گے برابر محنت کریں گے پوری دنیا حاصل کر لینے کی, پوری دنیا جما لینے کی. اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی محبت دل سے نکال کے اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں. میں یہ کیسا پاسبل ہو رہا, میرے کو تو نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا کے پیچھے میں محنت کر کے اس کو دل سے نکال کے پھر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ ارے اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں, کس کے پیچھے؟ ادنا چیز کے پیچھے محنت کر کے بول رہا ہوں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں, پھر اعلیٰ چیز کو دیکھتا ہوں بول رہا ہوں. ہو ہی نہیں سکتا. جیسا حضرت قبلہ فرماتے دین خواہ دنیا دو محال است جنون است. دین کی خواہش ہے, اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہے, دنیا کی بھی خواہش ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ جنون ہے, خالی محال ہے. ہم خالی اپنا وسوسہ ہے خالی کہ میں دنیا بھی جمع کر لے کے, پوری دنیا جمع کر لے کے, اچھا بن کے, پورے پیسے جمع کر کے, پورے اچھے پوزیشن پہ آ کے پھر اللہ کو بھی میں حاصل کر دوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ انہیں جب اتنی دنیا جما رہا, اتنی دنیا کے پیچھے محنت کر رہا, اس کی محبت کیسا دل میں نہیں آ سکتی؟ پھر اتنی جمع کرنے کے بعد اس کی نفی کرنا, اتنی دنیا جما لینے کے بعد یہ دنیا میری نہیں ہے, یہ دنیا اللہ کی ہے بولنا کتنی مشکل کی بات ہے. ایک اتنی محنت سے ہم کما کے پھر اس کی نفی کرنا, کیا یہ آسان بات ہے؟ آسان بات نہیں ہے. ہم سمجھ لے رہے کہ میں دنیا جمع کر کے اس کی نفی کر کے پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں, میری ملک نہیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ملک دیکھتا ہوں. یہ مشکل ہے. جیسا اب دیکھنے کے اس میں جیسا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, ایاز جو ان کا غلام تھا, کیا کرے انہوں اپنا, جب ان کی سواری نکلتی تھی, سواری نکلنے کے واسطے انہوں کیا کرے, خواہش ہوئی ان کو کہ میں بھی دیکھتا ہوں آخر میں کیسا دکھتا ہوں, میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں. جب میری سواری نکلتی, میں جب اتنے عالیشان کپڑے پہن کے نکلتا ہوں گھوڑے پہ, لوگ میرے اطراف رہتے, تو میں آخر دکھتا ہوں کیسا, میرے کو سمجھنے نہیں آ رہا. تو انہوں کیا کرتے, جو ایاز رہتا ان کو کیا کرتے, ارے تم پورا میک اپ میرے جیسا کر لو, میرے کپڑے پہن لو, میرا تاج پہنو, میرے گھوڑے پہ بیٹھو, پوری سواری تمہارے واسطے نکلیں گی. میں کیا کرتا ہوں, میں گھوڑے کی لگام پکڑ کے آگے چلتا ہوں. جب یہ پوری سواری چلتی رہیں گی نا, میں دیکھتا ہوں آخر میں کیسا دکھتا ہوں. یہ سب چیزیں دیکھ کے کیا کرنا چاہ رہے محمود غزنوی, دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں کیسا دکھتے. اس کے واسطے انہوں کیا کرے, سب کچھ اس کو دے دیے, کیا اس کے اپنے مقام پہ اس کو بٹھا دیے, اپنے آثار اس کو دے دیے, اپنے افعال جو انہیں بادشاہ کا کام کرنا ہے اس پہ اس کو بٹھا دے. کس واسطے؟ کہ میں کیسا دکھتا ہوں دیکھنے کے واسطے. یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایاز کیسا دکھ رہا اس میں, انہوں ایاز کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. وہ کپڑوں میں, وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے, وہ سواری جب نکل رہی تھی, ایاز کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. وہ ایاز کی صورت میں انہوں محمود غزنوی کو ہی دیکھنا چاہ رہے تھے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر ایاز سمجھا ارے واہ میں بھی کیا بادشاہ دکھ رہا ہوں, میں بھی کیا دکھ رہا ہوں بول کے, اگر ایاز بھی سمجھا ارے کیا زبردست دکھ رہا ہوں میں بھی, میری بھی کیا سواری ہے, میں بھی ایک دن کا بادشاہ ہو گیا بول تو سمجھا, تو کیا انہیں بتا سکتا محمود غزنوی کہ انہوں کیسا دکھ رہے تھے؟ نہیں. انہیں اپنے آپ کو فنا کر کے, اپنے آپ کو نہیں کر کے جب ظاہر کرا تو بتا سکتے محمود غزنوی کی کہ تم کیسے دکھ رہے تھے. انہیں ابھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے گیا تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کیسے دکھ رہے تھے. ان کا مقصد کیا ہے, یہ سب دیکھ کے, اپنی پوری بادشاہت دیکھ کے, بادشاہت پہ بٹھا کے پورے اپنے کپڑے آثار اس کو دے دے کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دیدار کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ذریعے سے کب ہو سکتا, انہیں اپنے آپ کو فنا کر کے ان کو بتایا تو دیکھ سکتے انہوں بھی. لیکن اگر ایاز بھی یہ سوچا ارے میں بادشاہ ہوں, کیا بادشاہ زبردست دکھ رہی ہوئی میرے کو, اگر انہیں بادشاہ اپنے آپ میں سمجھا, اپنے آپ میں تصور کرا, تو کیا انہیں بتا سکتا؟ نہیں. انہیں عاجزی محسوس کر کے, محتاجی محسوس کر کے, اپنے آپ کو نہیں سمجھ کے جب ظاہر کرا اگر بادشاہ, تو دکھ سکتی محمود غزنوی کو کہ ہاں ایسا میں ایسا دکھتا ہوں بول کے. تو اللہ بھی کیا چاہ رہا ہمارے کو, اللہ کو ظاہر کرو بول کے چاہ رہا اللہ تعالیٰ, اس کے خاطر انہیں دیا ہمارے کو یہ ذات, صفات, افعال, آثار. مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں, یہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو کیسے ظاہر ہو, اللہ کیسے ظاہر ہو سکتا ہمارے سے. یہ بات ہمارے کو سمجھنا ہے. یہ ہے تصوف کا علم, یہ ہے طریقت کا علم, یہ ہے مرتبہ احسان, جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے, دکھنا ہے, اپنے اندر ہی دیکھنا ہے, اپنے اندر ہی دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی. یہ علم ہے. مگر ہم کہاں ہیں, ایمان میں ہم کمزور ہے تو احسان تک کہاں جائیں گے. ایمان میں 5% ہے تو احسان میں بھی 5% ہی رہیں گے. لیکن ہمارے کو کم سے کم محنت تو 100% کی کرنا چاہیے. اب جو ایک یہ ہمیشہ میں 100% کی اس لیے بولتا ہوں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ رہتا, جو فرسٹ رینک لانا چاہتا, جو ٹاپ لانا چاہتا, انہیں کئی کا تصور کرتا, انہیں ہمیشہ 100% کی محنت کرتا. اس کو 98 بھی آئے تو انہیں تکلیف میں رہتا, ارے یہ 2% کہاں چلے گئے بول کے. لیکن اگر جو خالی پاس ہونا چاہ رہا, 50% لا لیے تو بھی بس ہے, کوئی میرے کو جنت مل گئی تو بھی بس ہے, 50% آ گئے تو بس ہے, 60% آ گئے تو بھی بس ہے. اس کو تصور ہی نہیں رہتا 100% کا, انہیں کبھی تصور ہی نہیں کرتا, 100% کی محنت ہی نہیں کرتا, تو انہیں کیا کرتا,
نہیں بھائی 50% آ گئے تو میرے کو بس ہے, 55 بھی آ گئے, 60 آئے ہوئے تو بہت خوش ہو جاتا ہوں. لیکن جو 100% کی کوشش کرتا ہے اس کو 98 بھی اگر آ گئے, 99 بھی اگر آ گئے, وہ ایک کے اس میں تکلیف میں رہتا ہوں کہ ارے 100% ہونا ہوا تو کیفیت الگ رہتی تھی, 100 کے 100 آئے تو ایک کیفیت الگ رہتی, وہ 98 میں 99 میں نہیں آ سکتی. تو ہمارے کو بھی محنت 100% کی کرنا ہے, مکمل دین کی کرنا ہے, جیسا اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے ویسا ہمارے کو بھی بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ ہم کر سکتے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب ہمارے کو بتانا ہے تو ہم اتنی محنت کر کے بتا سکتے اللہ تعالیٰ کو. کیا ہم اپنے آپ کو اتنی محنت کر کے فنا کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے ذات صفات افعال اثر پورے اس کو حوالے کر سکتے, اپنے آپ کو فنا کر سکتے؟ نہیں. کیوں؟ دنیا میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہم, یہ دنیا سے نکالنا پڑتا, دنیا کو چھوڑ دینا پڑتا ہمارے کو. ہم سمجھ رہے دنیا کرتے ہوئے میں کرتا ہوں یہ مشکل ہے, لیکن کیا کرتے, اب پڑے ہوئے تو ہے ہی, ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں, اب اس میں بھی تھوڑی تو بھی کوشش کر لیں گے بول کے ہے, لیکن منزل تو ہے کچھ اور, محنت اتنی نہیں کر رہے ہم لوگ, دنیا میں پڑے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنا فضل ہے کہ وہ دنیا میں پڑھ کے رہنے کے باوجود بھی انہیں تھوڑا بہت ہمارے سے کام کرا لے رہا, اتنا ہی کافی ہے ویسا دکھتا میرے کو. کیونکہ اتنا اپنے نفس کو ختم کر کے, اتنا اپنے آپ کو فنا کر کے, وہ دنیا چھوڑ کے, جو اتنی محنت کر کے اپن جما رہے پوری دنیا چھوڑ کے آؤ بولے تو ہوتا ہمارے سے, ہمارے میں نہیں ہے وہ تڑپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہونے کی کہ یہ پوری دنیا جو میں جمایا اس کو چھوڑ دے کے میں آ جاؤں بول کے نہیں ہو رہا ہمارے سے. تو مقصد تو پورا نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ ہو سکتا, مگر کم کرنا پڑتا. دو بھی ہے, یہ بھی ہے ہمارے کو, یہ بھی ہے, جیسا بتا رہے ہیں کہ محال ہے, جنون ہے, ویسی چاہے خالی جنون میں پڑے ہوئے ہم لوگ, کم پہنچیں گے کہ مقصد کو انشاءاللہ, لیکن اللہ چاہے تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما, انہیں صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.